کورونا کے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو ماں باپ بھی جن کے قریب جانے کو تیار نہیں، بھائی جن کے قریب جانے کو تیار نہیں، لیکن اگر شوہر کو کورونا ہو گیا اور اگر کوئی ساتھ میں نہیں ہے تو سچے دل سے بتاؤ اس وقت اس کی خدمت کون کرے گا؟ صرف بیوی کرے گی۔ اور انسان کی زندگی میں کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام، وہ خدمت صرف بیوی کر سکتی ہے۔ تو میں نے بات یہاں گھوم گئی تو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اگر کسی بزرگ، اگر کسی 60 سال 70 سال 80 سال کے بوڑھے کی بھی عورت کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ بزرگ ہو گیا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں اس کو خدمت کی اور زیادہ سخت ضرورت ہے، اس کو خدمت کی اور زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اگر کسی بزرگ، اگر کسی بوڑھے کی عورت کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو بچوں کی خود کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کے اچھے نکاح کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خدمت اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی ہے۔ تو خیر یہ پوائنٹ آ گیا تو میں نے سمجھا دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ اے جوانوں کی ٹولی، تو پتا چلا کہ نکاح کی صحیح عمر جوانی ہے۔ اچھا اب جوانی کب سے شروع ہوتی ہے؟ 30 سال سے نا؟ ارے بولو نا یار، 30 سال سے شروع ہوتی ہے نا؟ ہوشیار ہے، سمجھئے۔ اب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اے جوانوں کی ٹولی، تو پتہ چلا کہ جوانوں کا نکاح کر دو۔ ماں باپ سے بھی کہا، بلکہ قرآن کی وہ آیت ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اپنے کنواروں کا نکاح کرو۔ اور آگے اب دماغ میں جو ہماری گندگی بیٹھی ہوئی ہے، کیا گندگی بیٹھی ہوئی ہے کہ کمانے والا نہیں ہوا، اس کی خود کی سیٹنگ نہیں ہوئی تو دوسری کو کہاں سے پریشان کرنا۔ یہ آتا نا دماغ میں یہ آتا نا۔ تو آؤ، اللہ نے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کمانے والا نہیں ہوا تو کیسے شادی ہوگی؟ اللہ نے مردوں عورتوں سب سے کہا کہ کنواروں کا نکاح کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے، اللہ اپنے کرم سے ان کو مال دے دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا؟ کون بتا رہے ہیں؟ نبی بتا رہے ہیں۔ اور ہمارا ماننا ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ہے، یقین ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط، ارے بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اب نکاح کے بارے میں جو دماغ میں ہے کہ کمارا نہیں تو نکاح کیسے کرنا، اللہ نے کہا کہ میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کو غنی کر دوں گا، مال دے دوں گا۔ تو میرے بھائی مولانا بشیر بڑا جملہ، اچھا جملہ کہتے تھے، میرے بھائی مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی کہتے تھے کہ اگر تو سوچتا ہے کہ تیری سیٹنگ نہیں ہو رہی تو ہنستے ہنستے کہتے تھے تو منحوس ہے، تو منحوس ہے، لیکن تو نکاح کر لے، ہو سکتا ہے وہ برکت والی ہوگی تو اس کے ڈبے میں تیرا بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ کیا بولتے تھے؟ ارے بھائی جیسا کمپنی میں آپ 2 ساتھی کام کرتے ہو اور روزانہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہو اور اچانک ایک دن ایک نے ڈبہ نہیں لایا تو ایک میں 2 ہو جاتے کہ نہیں ایڈجسٹ؟ ارے بولو نا یار، ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ تو میرے بھائی کہتے تھے کہ تو منحوس ہے، ٹھیک ہے، تیرے کو لگتا ہے کہ تیری ابھی تک کے سیٹنگ نہیں ہوئی، تو نکاح کر لے، اللہ اس آنے والی بیٹی کی برکت سے، آنے والی اس دلہن کی برکت سے، آنے والی اس لڑکی کی برکت سے اللہ تیری زندگی میں بھی برکتیں ڈال دے گا۔ اور یہ تجربہ ہے مولانا، یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے شادی شدہ وہ بھی اپنے دماغ تھوڑا دوڑانا شروع کر دے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ سیٹنگ کب سے اچھی ہوئی۔ سمجھ گئے اشارہ کیا بول رہا ہوں؟ ارے اشارہ سمجھ گئے؟ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔